اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود ہے. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود ہے. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سرکار دو جہاں پر سب کا درود ہے. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود. اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بڑا کرم در کرم ہے. جیسا کہ 29ویں تاغات بھی قریب آن پہنچی ہے اور بس چند دن باقی ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد ہماری اس ٹرانسمیشن کا بحتمی اختتام ہو جائے گا. اس کے ساتھ انشاءاللہ ایک اور اچھا پیکیج اناؤنس کیا جا رہا ہے. یہاں پہ چاند رات کا پیکیج بھی آپ لوگوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے کہ چاند رات کو جو ہمارے مسلمان نوجوان ساتھی ہیں وہ گناہ کا کام کرتے ہیں. اب تو اللہ جزائے خیر ہے ہمارے وقت حکومت کو کہ اس نے پابندی لگائی تو اس سال کچھ بد نظری بے حیائی اور برے کام جو ہیں وہ نہیں ہو پائیں گے. لیکن اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس وبا کو بھی ختم کرے. اس وبا کی آڑ میں ہر کوئی پریشان ہے. الہی ہماری توبہ قبول فرما لیجیے. تو جیسا کہ آپ کو بتا رہا تھا کہ عید پیکیج لے کے آ رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے. تو بالخصوص چاند رات کو ٹھیک رات 10 بجے سے لے کے انشاءاللہ ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے میکسیمم 2 بجے تک انشاءاللہ. 10 سے 2 بجے تک یعنی کہ یہ ہمارا جو میکسیمم ٹائم ڈیوریشن بنتا ہے 4 گھنٹے.
اس کے اندر ہم لوگ اپنی تجلیات نبوت کچھ ٹاپک کا حصہ بیان کریں گے، اور اس کی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ عیدین کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں گے کہ یار عیدین ہمیں نماز کس طریقے سے پڑھنی چاہیے، حدیث کی روشنی کے اندر حدیثوں کا کیا موضوع ہے۔ چاند رات کے لیے ہمارا یہ تیار ہے کہ تجلیات نبوت، یعنی کہ جو کہ ہمارا رمضان المبارک کی 21ویں رات سے سلسلہ وار چلتا آ رہا ہے، یہ انشاءاللہ چاند رات کو اس کا بھی اس کو ہم لوگ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ رب بڑا غفور رحیم ہے، بے شک وہ اللہ اپنا حفظ و ایمان میں رکھے ہمیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد عید والے دن سے ہم لوگ کی ایک اور چیز کا آغاز ہو رہا ہے کہ عید ہم لوگ کیسے مناتے ہیں، کس کے ساتھ مناتے ہیں۔ میں بالخصوص عید اپنے دوستوں کے ساتھ کس طریقے سے سیلیبریٹ کرتا ہوں، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، یہ 3 دن یعنی کہ جو ہمارے پاس ہوگا۔ میں بھی ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یار عید جمعے کی بنے تو جمعہ، ہفتہ، اتوار، جس طریقے سے ہم لوگ عید منائیں گے اس کو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے کہ ہم لوگوں کا تراویح کا ایک سسٹم چل رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ 27 رمضان المبارک کو اس کی اختتامی ختمی ہے، جو کہ ہمارے بہت ہی عزیز ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں، وہ آ رہے ہیں، بیان دیں گے انشاءاللہ۔ ان کے ساتھ ہی ہم لوگوں کی ایک نشست کا باقاعدہ حتمی دعا کا اہتمام ہوگا، جو کہ 27ویں شب کو ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہی باقی جو ہماری سحر ٹرانسمیشن ہے اس کی حتمی دعا 29 کو ہوگی، اسی طرح افطار کی بھی 29 کو ہوگی، اور جو ہماری یہ تاکرات بالخصوص نشست چل رہی ہے اس کی دعا بھی حتمی دعا تبھی ہوگی۔ تو میں نے آپ کو اپنا سارا سکیجول بتا دیا کہ آنے والے دنوں میں ہمارا کیا سکیجول ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ ہم لوگ ایک پڑھتے ہوتے ہیں توبہ قبول ہو، تو پیش کرنے کا شہادت حاصل کرتا ہوں۔ الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں، بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فخر ہوں، ایک سونا دامن ساتھ لایا ہوں، یا رب میں گناہگار ہوں، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، اللہ ہی اللہ کرتا رہوں، یا رب میں گناہگار ہوں، توبہ قبول ہو، یا رب کملی والے محمد کا دیدار تو عطا فرما، یا رب ہم گناہگاروں کو اپنے حبیب کا دیدار نصیب کرا، اللہ ہی اللہ کرتا رہو، یا رب میں گناہگار ہوں، توبہ قبول ہو، اسی آپ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، یا رب میں گناہگار ہوں، توبہ قبول ہو۔ الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہے یہ بندہ ناچیز، اس کی توبہ قبول فرما لیجئے۔ بے شک آپ بہت غفور رحیم ہیں، بے شک آپ ہر خطا کو معاف کر دینے والے ہیں، الہی ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ الہی وقت دن رمضان جا رہا ہے، آپ ہمیں رونے کا موقع تو عطا فرمائیے، یا رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا الہی ہمیں معلوم ہے تو بڑا غفور رحیم ہے، تو ہر کام کو ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے، یا الہی ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ الہی تیری میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو۔ توبہ کا ذکر آیا تو مدینے والے کا کیوں نہ ذکر آیا، تو مل کے میرے ساتھ مدینے والے کا ذکر کرتے ہیں۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام
The Bluetooth device is ready to pair. یا رب ہماری بخشش کروا دے، اللہ ہی اللہ کرتے رہیں گے، یا رب ہماری توبہ قبول ہو، اللہ ہی اللہ کیا کرتے ہیں، یا رب ہماری توبہ قبول فرما لیجیے، ہم گناہوں سے بھر چکے ہیں، یا رب ہماری توبہ قبول ہو، اللہ ہی اللہ کرتے ہیں، یا رب ہماری توبہ قبول ہو، اللہ ہی اللہ کیا کرو، یا رب توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، کملی والے محمد تو صدقے میں جاواں، جنہیں آگے غریباں دیواں بھر گئی، جنہوں پہ محمد تیرا ہندا جہاں، کملی والے محمد تو صدقے میں جاواں، جنہیں آگے غریباں دیواں بھر گئی، جنہوں پہ محمد تیرا ہندا جہاں، جنہوں پہ محمد تیرا ہندا جہاں، جنہیں آگے غریباں دیواں بھر گئی، محمد سیجے نے سانو بھٹکے ہوئے راتوں سیدھے رات میں آیا، وہ ہے کملی والے محمد تو صدقے میں جاواں، جنہیں آگے سانو دین بخایا، وہ ہے محمد عربی، یا رب وہ ہے محمد عربی، یا رب جنہیں آگے غریباں دیواں بھر گئی، یا رب وہ ہے محمد عربی، یا رب وہ ہے محمد عربی، اللہ ہی اللہ کرتے ہیں، یا رب وہ ہے محمد عربی، یا رب وہ ہے محمد عربی، یا رب وہ ہے محمد عربی، اللہ ہی اللہ کیا کرو، یا رب میں گنہگار ہوں، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، یا رب مرتے ہوئے کلمہ نصیب فرما، اللہ ہی اللہ کیا کرو، یا رب میری توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، اللہ ہی اللہ کیا کرو، یا رب میری توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آئے ہیں، یا الہی ہمیں غربت خضرا کا دیدار نصیب فرما دیجئے، قبر میں اندھیری میں یا الہی اپنے حبیب کے پر روشن چہرے سے ہمارا استقبال فرمائیو، یا الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا الہی ہمیں ہمارے حبیب کا چہرہ قبر میں نصیب فرما دیجئے، یا الہی ہماری توبہ قبول فرما لیجیے۔ آج کا جو ہمارا تجلیات نبوت کا ٹاپک ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ، اس کو ہم لوگ بخوبی جلدی سے اس کو مائنڈ اپ کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہماری آج کی نشست جو ہوگی وہ مختصر سی ہوگی، میکسیمم 1.25 سے 1.5 گھنٹے کے اوپر مشتمل ہوگی۔ اس نشست کا حتمی اختتام جو ہوگا وہ 29ویں شب کو ہوگا، بار بار آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اللہ پاک ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تجلیات نبوت کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر کے اسلام پر مشرکین کا رد عمل، یعنی حضرت عمر علیہ السلام نے اپنا جب اسلام قبول کیا تو اس پر مشرکین کا رد عمل کیا تھا۔ حضرت عمر اس قدر شہر زور چنانچہ جب وہ مسلمان ہوئے تو قریش کا جو آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور مسلمان کی ایز رسانی میں سب سے سخت تھا، یعنی ابو جہل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے پاس گئے اور دروازے خود دستک دی اور باہر آیا اور دیکھ کر بولا اہل وسلم خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ بولے اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بتاؤ کہ میں اللہ اور اس کے رسول
ला चुका हूँ। ये सुनते ही इसने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रुख पर दरवाजा बंद कर दिया और कहा, अल्लाह मेरा बराबर करे और जो कुछ तू लेकर आया है इसका बड़ा करे। अल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह बकिया इसका टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका टॉपिक हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि माइक रखना हमारे लिए ज़रूरी होता है। वो लोग कहते हैं कि यार माइक रख दिया करें, तो माइक हम लोगों ने रख दिया हुआ। हमारे पास कॉलर माइक लग चुका है जो कि हमारे रेडियो सिस्टम से अटैच है। तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक था उसको हम लोगों ने बाकायदा आगाज़ कर दिया हुआ है। इसके बाद हज़रत उमर अपने मामू असाई बिन हाशिम के पास गए और इसे बतलाया तो वो घर के अंदर घुस गया। इसके बाद जमील बिन मुमीर जमी के पास गए। ये शख्स किसी बात का ढोल पीटने में पूरे कुरैश के अंदर सबसे मुमताज़ था। इसे बताया कि आप मुसलमान हो गए हैं, तो इसने बुलंद आवाज़ से चीख कर कहा कि ख़त्ताब का बेटा बेदीन हो गया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि ये झूठ कहता है, मैं मुसलमान हो गया हूँ। बहरहाल ये सुनकर लोग इन पर टूट पड़े। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लोग को मार रहे थे और लोग हज़रत उमर को मार रहे थे, और यहाँ तक कि सूरज शुरू पर आ गया और हज़रत उमर थक कर बैठ गए। इसके बाद जब घर वापस हुए तो मुशरिकीन ने इस इरादे से इकट्ठा होकर इनके घर का रुख किया कि इन्हें जान से मार डालें। इनका रीला इतना ज़बरदस्त था कि वादी बह उठी थी। इसी सना में आस बिन वाइल सहमी आ गया। बनु सहम हज़रत उमर के कबीले बनु आदि के हलीफ थे और वो हारी दियार यमनी चादर का जोड़ा और रेशमी घोटे से आरास्ता कुर्ता ज़ेबतन किए हुए था। इसने पूछा कि क्या बात है। हज़रत उमर ने कहा कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, इसलिए आपकी कौम मुझे कत्ल करना चाहती है। आस ने कहा यह मुमकिन नहीं। इसके बाद बाहर निकला, देखा कि लोगों के रीले से वादी बह पड़ी है। पूछा कहाँ का इरादा है। लोगों ने कहा कि यह ख़िताब का बेटा बेदीन हो गया है। आस ने कहा इसकी तरफ कोई राह नहीं, यानी तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनते ही लोग वापस पलट गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम से और इस्लाम और मुसलमान की इज़्ज़त, जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम लाने से उन्होंने बड़ी इज़्ज़त और क़ुव्वत महसूस की। इससे पहले मुसलमान छुप कर नमाज़ पढ़ते थे। वो मुसलमान हुए तो उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, क्या हम हक़ पर नहीं, ख्वाह ज़िंदा हैं ख्वाह मुर्दा। आपने फरमाया कि क्यों नहीं। उन्होंने कहा फिर छुपना कैसा। इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, हम ज़रूर निकलेंगे। चुनांचे मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमरा लेकर दो सफ़ों में निकले। एक में हज़रत हमज़ा और एक में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। इनके चलने से चक्की के आटे के तरह हल्का हल्का गुबार उड़ रहा था, यहाँ तक कि मस्जिद हराम में जा दाखिल हुए। कुरैश ने देखा तो इनके दिलों पर ऐसी चोट लगी कि अब तक ना लगी थी। इसी वजह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब फ़ारूक पड़ गया। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि जबकि हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया, हम बराबर ताकतवर और बाइज़्ज़त रहे। उन्होंने ये भी फरमाया कि हम खाना काबा के पास नमाज पढ़ने पर कादिर ना थे, यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। हज़रत सहीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इरशाद है कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम लाए तो इस्लाम ज़ाहिर हुआ, इसकी इलानिया दावत दी गई। हम हल्के लगाकर बैतुल्लाह के गिर्द बैठे और इसका तवाफ़ किया, और जिसने हम पर सख्ती की इससे इंतकाम लिया और इसके बाज़ मुज़ालिम का जवाब दिया। पुरकशिश मरगूबात की पेशकश। हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुसलमान हो जाने के बाद जब मुशरिकीन ने मुसलमान की क़ुव्वत और शौकत देखी तो
باہم مشورے کے لیے اٹھے ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کے بارے میں مناسب ترین قدم اٹھا سکیں۔ ان سے عتبیہ بن ربیعہ نے جو بنی عبد الشمس سے تعلق رکھا تھا وہ اپنی قوم کا سردار و صاحب فرمان تھا۔ کہا کہ قریش کے لوگوں، کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان پر چند باتیں پیش کروں، ممکن ہے وہ کوئی چیز قبول کر لیں تو وہ چیز ہم انہیں دے دیں گے اور وہ ہم سے باز رہیں گے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ابو ولید آپ جائیں اور ان سے بات کیجیے۔ اس کے بعد عتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ مسجد میں تنہا بیٹھے تھے۔ اس نے کہا کہ بھتیجے، ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ و مقام ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ تم حسب نسب کے لحاظ سے ہمارے بہترین آدمی ہو اور اب تم اپنی قوم کے پاس ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کا شیزہ بکھیر دیا ہے، ان کی عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے، ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی ہے اور ان کے گزرے ہوئے آباء و اجداد کو کافر ٹھہرایا ہے۔ لہٰذا میری بات سنو، میں تم پر چند چیزیں پیش کر رہا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز قبول کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ولید کہو، میں سنوں گا۔ اس نے کہا بھتیجے، یہ معاملہ جیسے تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سے سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، اور اگر تم اعزاز و مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر تم اندر خواہش نفس سے ہے تو قریش کی جو عورت چاہو منتخب کر لو، ہم 10 عورتوں سے تمہاری شادی کیے دیتے ہیں، اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی بھی بھوت ہے جسے تم دفع نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج فراہم کیے دیتے ہیں اور اس پر اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ تم شفا یاب ہو جاؤ، کیونکہ کبھی کبھی جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے، اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ولید تم اپنی بات کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اب میری بات سنو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سنو۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا، فاعرض عن أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في آكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إنا عاملون۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا۔ حامیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والے اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں۔ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان روک ہے، پس تم کام کیے جاؤ، ہم بھی کام کیے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹکیے سناتا رہا۔ جب اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرِضْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ
الصاعقات عاد ثمود، پس اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ تمہیں عاد ثمود کی کڑاک جیسی ایک کڑاک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تو عتبہ نے اپنا ہاتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا اور اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر کہا، ایسا نہ کریں، اس سے ڈر تھا کہ کہیں یہ عذاب نہ آ پڑے۔ اس نے کہا، اتنا کافی ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ پر پہنچے تو سجدہ کیا، پھر فرمایا، ابو ولید تم نے سن لیا؟ اس نے کہا، ہاں میں نے سن لیا۔ آپ نے فرمایا، اب تم ہو اور وہ ہے۔ عتبہ اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کا رخ کیا۔ انہوں نے آپس میں کہا، واللہ عتبہ تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو لے کر گیا تھا۔ پھر جب ان کے درمیان آ بیٹھا تو انہوں نے کہا، ابو ولید پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا، پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ واللہ میں نے ویسا کلام کبھی نہیں سنا۔ واللہ یہ وہ شعر ہے، نہ جادو نہ کہانیت۔ قریش کے لوگوں، میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو۔ اللہ کی قسم، میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا۔ اب اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا جائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ لوگوں نے کہا، ابو ولید واللہ اس نے تم پر بھی جادو کر دیا ہے۔ اس نے کہا، اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تم اب جو چاہو کرو۔ سودے بازیاں اور دست برداریاں۔ تحریص اور ترغیب نے اس ناکامی کے بعد مشرکین نے سوچا کہ دین کے بارے میں سودے بازی کی جائے، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم پر ایک بات پیش کرتے ہیں جس میں سے آپ ہی کی بہتری ہے۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ اب اگر ہم حق پر ہیں تو آپ نے اس سے ایک حصہ لے لیا، اور اگر آپ حق پر ہیں تو ہم نے اس سے ایک حصہ لے لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قل یا ایھا الکافرون نازل فرمائی۔ آپ کہہ دیں کہ اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اور یہ بھی فرمایا، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو۔ اور یہ بھی نازل فرمائی، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دونہ، آپ کہہ دیں کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو میں ان کی عبادت کروں۔ مشرکین اختلاف ختم کرنے کے خواہاں تھے، اور عتبہ بن ربیعہ نے جو امید ظاہر کی تھی اس کی توقع بھی رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے مزید دست برداری کا اظہار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش فرما رہے تھے اسے قبول کرنے کا میلان بھی ظاہر کیا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آئی تھی اس میں قدرے تغییر و تبدیل کی شرط لگائی گئی، آتی بقرآن غیر ھذا او بدیل، اس کی بجائے کوئی اور قرآن لائے یا اس میں تبدیلی کر دیجیے۔
آپ کو حکم دیا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ آپ کہہ دیں مجھے کوئی اختیار نہیں میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں، میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے۔ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ایک بڑے دن کا عذاب کا خوف ہے۔ نیز اللہ نے اس کی سنگینی پر آپ کو مطمئنہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بعض خیالات جو گزر رہے تھے ان کا ذکر کیا۔ وَإِنْ قَالُوا لَا يَفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتُفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِنْ لَا تَخَاذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَعَزَقْنَاكَ سِيفَ الْحَيَاةِ وَغِزْفَ الممات ثم لا تجد لك علینا نصرا۔ اور بے شک قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس چیز کے متعلق فتنے میں ڈال دیتے جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اور تب یقیناً یہ لوگ آپ کو گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک گئے ہوتے، لیکن اسی صورت میں ہم آپ کو زندگی کا دگنا اور موت کا دگنا عذاب چکھاتے پھر اپنے لیے ہمارے برخلاف کسی کو مدد نہ پاتے۔ ان ٹھوس موافق سے مشرکین پر یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کوئی تاجر نہیں جو قیمت کے بارے میں سود بازی یا دست برداری قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے چاہا کہ ایک اور طریقے سے اس بات کو مزید پختہ کر لیں، چنانچہ انہوں نے یہود کے پاس نمائندے بھیجے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے دریافت کریں۔ علماء یہود نے کہا ان سے 3 باتیں پوچھو، اگر وہ بتا دیں تو واقعی نبی مراسلہ ہے اور ورنہ بناوٹی ہے۔ اس سے چند جوانوں کے بارے میں پوچھو جو زمانہ اول میں گزر چکے ہیں کہ ان کا کیا واقعہ ہے، کیونکہ ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے، اور اس سے ایک گردش کرنے والے آدمی کے متعلق پوچھو جو زمین کے مشرق و مغرب تک پہنچا تھا کہ اس کی کیا خبر ہے، اور اس سے روح کے بارے میں پوچھو کہ وہ کیا ہے۔ چنانچہ سرداران قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوالات رکھے۔ جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی جس میں ان جوانوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ اصحاب کہف میں اور اس گردش کرنے والے آدمی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ ذوالقرنین ہے۔ اس کے علاوہ سورہ عصر میں روح کے متعلق سوال کا جواب نازل فرمایا گیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں روح میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں علم سے بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے۔ یہ امتحان اس بات پر قریش کے مطمئن ہونے کے لیے کافی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رسول برحق ہیں، بشرطے وہ حق چاہتے، لیکن ان ظالموں نے کفر ہی کی راہ اپنائی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جب ان پر حقائق واضح ہو گئے اور حق کھل گیا تو انہوں نے کچھ
کچھ لچک ظاہر کی۔ چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے پر آمادگی کا اظہار کیا اور یہ بھی ظاہر کیا کہ ممکن ہے کہ وہ مان لیں اور قبول کر لیں، لیکن یہ شرط لگائی گئی کہ ان کے لیے مخصوص مجلس ہو جس میں کمزور مسلمان حاضر نہ ہوں، یعنی وہ غلام اور مسکین وہاں نہ آئیں جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے، کیونکہ اس کا مطالبہ کرنے والے مکہ کے سادات اور اشراف تھے اور انہیں گوارا نہ تھا کہ ان مسکینوں کے ساتھ بیٹھیں۔ سو اصحاب ایمان تقویٰ ہونے کے باوجود جو کمزور اور غلام کا اور شاندار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مطالبے کو قبول کرنے پر کسی قدر آمادہ بھی ہوئے کہ ممکن ہے کہ اس طرح وہ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ نے آپ کو منع فرما دیا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوِّ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين۔ جو لوگ اپنے رب کی مرضی چاہتے ہوئے اسے صبح شام پکارتے ہیں، آپ انہیں اپنی مجلس سے نہ ہٹائیں، آپ پر ان کا کوئی حساب نہیں اور ان پر آپ کا کوئی حساب نہیں، آپ نہیں ہٹائیں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا یہ پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ اب تنبیہۃ الغافلین کی طرف بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ بس اس کا بھی مختصر سا ٹاپک پڑھیں گے، اس کے بعد ہم لوگ آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے۔ تو ہمارا جو آج کا اس کا ٹاپک ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ فضائل یوم عاشوراء۔ حضرت فقیہ سمرقندی سند کے حوالے کے ساتھ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 فرشتوں کا اجر عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو 10,000 حج اور عمرہ کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے، اور 10,000 شہداء کا ثواب حاصل ہوتا ہے اور جو شخص عاشوراء کے روزہ یعنی 10 محرم کو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر ایک بال کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، اور جو شخص 10ویں محرم کی شام کو کسی اہل ایمان کو روزہ افطار کراتا ہے وہ شخص ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام امت محمدیہ کو روزہ افطار کرایا اور ان کو شکم سیر کر کے کھانا کھلایا۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے عاشوراء کے دن کو تمام دونوں پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے؟ ارشاد فرمایا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین 10ویں محرم کو پیدا فرمائے، پہاڑ، سمندر، لوح محفوظ، قلم اور جنت میں اسی روز پیدا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی اسی روز ہوئی۔
ان کو جنت میں داخل کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اسی روز میں ہوئی۔ اسی دن ان پر قوم کی آگ گلزیر بنی تھی۔ فرعون اور اس کا لشکر بھی اس روز غرق ہوا۔ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام بھی اسی روز شفا یاب ہوئے اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک بھول جس کا تذکرہ سورہ صفات میں ہے، وہ بھی اسی روز معاف ہوئے، اور اس دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک اور ان کو آسمان پر اٹھایا جانا، نیز حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان میں اٹھایا جانا بھی اسی دن پیش آیا، اور اس روایت کے مطابق حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ بھی اسی روز ہوئی اور اسی روز قیامت قائم ہوگی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یوم عاشوراء وہی دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی روز حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ سے جا کر لگی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر تشریف لائے، اور اسی روز انہوں نے بطور شکر روزہ رکھا، اور فرعون بھی اسی روز ڈوبا، اور قوم بنی اسرائیل کے واسطے سمندر کے ٹکڑے، اور انہوں نے روزے کا روزہ رکھا۔ اگر تم سے ممکن ہو تو اس روزے کا روزہ رکھا کرو۔ حضرت محمد بن مسیرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ بات سنی ہے کہ جو شخص اپنے اہل و عیال پر اس روز کھانے کی وسعت اور گنجائش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس پر گنجائش کرتا ہے۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ درست پایا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور دیکھا کہ یہودی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، عاشوراء کے روز روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو فرعون کے مقابلے میں کامیابی سے ہمکنار فرمایا، اس وجہ سے ہم لوگ اس کے احترام میں روزہ رکھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کی بے نسبت زیادہ محبت و تعلق رکھتے ہیں، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ عاشوراء نام رکھنے کی وجہ، حضرت علامہ سمرقندی فرماتے ہیں کہ اس روز متعلق مختلف اقوال ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے اس کو عاشوراء اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ماہ محرم کا 10واں روزہ ہے، اور بعض نے یہ کہا اس وجہ سے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت انبیاء علیہ السلام کو 10 معجزات عطا فرمائے۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس کے نام رکھنے کی وجہ سے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ اس طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام کو اسلام کو آسمانوں میں اٹھایا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ جودی پر جا کر اسی روز ٹھہری۔ اسی روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور ان کو خلیل بنایا گیا اور ان کو آگ سے نجات نصیب ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کو ہی آسمان پر اٹھایا گیا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی سمندر سے اسی روز نجات نصیب ہوئی اور اسی روز فرعون پانی میں ڈوبا۔ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام اسی روز مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسی روز بادشاہت نصیب ہوئی، اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اسی ایک قول کے مطابق اسی روز ولادت مبارک ہوئی۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یوم عاشوراء کو عاشوراء اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جن فضائل سے نوازا ہے، اس روز کی فضیلت میں سے 10ویں ہے۔ پہلی فضیلت ماہ رجب ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے واسطے عزت و شرف کا ذریعہ بنایا، اور اس کی فضیلت باقی مہینوں پر
اس قدر رہے کہ جیسے اس امت کی فضیلت بقیہ امتوں پر ہے۔ دوسرا شعبان کا مہینہ ہے، اس کی فضیلت بقیہ مہینوں پر ایسی ہے جیسی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی حضرات انبیاء علیہ السلام پر۔ تیسرے ماہ رمضان المبارک اور اس کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوق پر ہے۔ چوتھی فضیلت شب قدر کی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پانچویں عید الفطر کے دن کی فضیلت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر الہی کے دن ہے۔ چھٹی فضیلت ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 روز جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر کے دن ہے۔ ساتویں عرفہ کے دن کی فضیلت اس کا روزہ 2 سال کے واسطے کفارہ بن جاتا ہے۔ آٹھویں یوم نحر یعنی قربانی کا دن۔ نواں جمعے کا دن جو کہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ 10واں عاشوراء کا دن، اس کا روزہ 1 سال کے واسطے کفارہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان اوقات میں ہر ایک وقت میں فضیلت اور خاصیت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے گناہوں کے کفارے کے واسطے اور گناہوں کے پاک کرنے کے واسطے متعین فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قریش جاہلیت کے زمانے میں عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ میں اس روز کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے اور رمضان مبارک کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں پہلے عاشوراء کے روزے رکھنے کا حکم دیتا تھا، اب تم لوگوں کو اختیار ہے کہ چاہے روزہ رکھو یا نہ رکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ عاشوراء کا دن محرم کی 9ویں تاریخ کا دن ہے اور بعض حضرات نے 11ویں دن کہا اور اکثر حضرات 10واں دن فرماتے ہیں، اور یعنی 10واں اور 11واں محرم کو روزہ رکھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی 99 نیمز اور ہمارے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یار آپ قصیدہ بردہ شریف جو ہے وہ ڈیلی پڑھا کریں، اللہ پاک کی برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو آئیے مل کے پڑھتے ہیں قصیدہ بردہ شریف۔ فہر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو مبارک ہو شاہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین، والفریقین من قرب ومن عجب، وہ محمد فخر عالم بادشاہ سجا، سرور کونین سلطان عرب شاہ امم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے شاید یہ محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب
وسلم پر سلام پیش کرتے ہیں. مل کے میرے ساتھ سلام پیش کریں. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا بوریا بچھونا تھا, سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ سونا تھا نہ چاندی تھی, سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی, تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ, تبسم گفتگو بندہ نمازی خندہ پیشانی, تیرا در ہو میرا سر ہو, میرا دل ہو تیرا گھر ہو, تمنا مختصر سی تمہیدی دولانی, مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم. دعائیہ کلمات کی طرف بڑھتے ہیں. تو اس سے پہلے جیسا کہ ہم لوگ 99 نیم آف اللہ پڑھتے ہیں, انشاءاللہ وہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن, هو الرحمن الرحیم, الملك القدوس السلام, المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارع المفضل الغفار القهار الوهاب الرزاق المتاع العليم القابل الباسط القابض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العزيز الغفور الشكور العلي القبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل القريب الرقيب المجيب الواسع الحقيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق المبين القوي المبين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدر المؤخر الأول الآخر الزاهر الباطن والوالي المطاع البر الطواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البادي الباقي الوارث الرشيد الصبور. دعائیہ کلمات کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ کرتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں. اللهم انت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والاكرام. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, اياك نعبد واياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم توفيناه منا وهي الإسلام يا إلهي اللهم من توفيناه منا وهي الإسلام اللهم ما كان محمد العربي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد العربي صلى الله عليه وسلم يا إلهي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا الہی ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے یا الہی اس بندہ ناچیز کی توبہ کو قبول فرما لیجئے یا الہی ہم گناہگار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا الہی اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا الہی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما لیجئے یا الہی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما لیجئے نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن اپنی تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا میری کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا میری یا رب میں گناہگار ہوں توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو اللہ کیا کرو یا رب میری توبہ قبول ہو کسی آپ شرمسار ہوں توبہ قبول ہو یا الہی سب کی توبہ قبول فرما لیجئے یا الہی بیماروں کو شفا نصیب فرما لیجئے عجل بالباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء او شفاء لا یغادر السقما اے اللہ امت مسلمہ کو شفا نصیب فرما اے اللہ پاک امت مسلمہ کو شفا نصیب فرما اے اللہ اس امت مسلمہ پہ جو وبا آئی ہے یا الہی اس وبا کو جہاں پہ بھی ہے ہم مسلمان محمد عربی کے غلام تیرے سامنے جھولیاں اٹھائے التجا کرتے ہیں یا الہی اس وبا کو ختم فرما دیجئے یا الہی ہم سے اتنا اور امتحان نہ لیجئے یا الہی ہماری مسجدیں بند ہونا شروع ہو جائیں ہمارے عبادت گاہیں بند ہونا شروع ہو جائے یا الہی ہم سے اتنا ناراض ہے کہ تو ہمارے لیے ہمارے اپنے گھر کے دروازے بند کر رہا ہے یا الہی ہمیں معلوم ہے ہم گناہگار ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما لے یا الہی ہماری توبہ کو قبول فرما لے یا الہی ہمیں بخش دے یا الہی ہمیں محمد عربی کا ساتھ نصیب فرما یا الہی ہمیں جنت البقیع میں ٹھکانہ نصیب فرما یا الہی ہمیں مدینہ منورہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما یا الہی اس کرونا کو ختم کر یا الہی اس کرونا کے رونے کا ختمہ کر یا الہی ہمیں مدینہ منورہ نصیب فرما مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ 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 یا الہی ہمیں مدینہ نصیب فرما یا الہی ہمیں حج عمرہ بیت اللہ کی
سعادت نصیب فرما یا الہی ہم گناہگار ہیں ہمیں اپنے حبیب کے قدموں تلے دفن ہونے کی توفیق عطا فرما یا الہی ہمیں اپنے حبیب کے شہر میں دفن ہونے کی توفیق عطا فرما یا الہی تو بڑا غفور رحیم ہے یا الہی ہمیں احسان والی موت عطا فرما یا الہی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا یا الہی ہمیں ہمارے حال پہ رحم فرما یا الہی ہمارے بزرگان دین جو بیمار ہیں اولیاء کتب مشائخ یا الہی سب کو صحت کاملہ کلی عطا فرما یا الہی اس ٹائم جو تعلیم کا نظام ٹھپ پڑا ہے یا الہی بالخصوص ہمارے ننے ہونے طالب علم جو کہ ہمارے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں یا الہی ان کو تو سب کچھ بھول چکا ہوگا یا الہی ان بچوں کی خاطر فرما لیجیے. The Bluetooth device is ready to pair. یا الہی ان بچوں کی خاطر اس وبا کو ختم فرما لیجئے یا الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا الہی ہمیں کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہی ہمیں اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہی ہمیں حمد باری تعالیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. نادا کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وتذل من تشاء وتعز من تشاء یا الہی وقت دعا قریب ہے یا الہی 29ویں شب قریب ہے یا الہی ہماری اس ٹرانسمیشن کو بالخصوص اس رمضان کی آخری نشریات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے یا الہی یہ ایک تو آلریڈی ریکارڈڈ ہے نا اگلے سال سے یا الہی ہمیں ایک بہت ہی اچھا سیٹ اپ نصیب فرما یا الہی جیسے میری رحمان رمضان ٹرانسمیشن ہے یا الہی اس کو چاند لگا دے یا الہی یہ میرے نام کے اوپر بنی ہے رحمان کا مطلب اللہ کا بندہ رمضان اللہ کا مہینہ تو رحمان رمضان کا مطلب کیا ہوا اللہ کا مہینہ اللہ کے بندوں کا مہینہ یا الہی اپنے اس نام کی لاج رکھ یا الہی اس کو مشہور و معروف کر دے رحمان رمضان کے نام سے پوری دنیا جانے جانا چاہیے یا الہی یہ اپنے رحمان کے نام سے بنی ہے یا الہی اس رحمان رمضان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے یا الہی اس کے اندر ہم سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی یا الہی اس غلطیاں کوتاہیوں کو قبول فرما لیجیے یا الہی ہم گناہگار ہیں ہم حافظ قرآن نہیں ہیں یا الہی ہم سے جو غلطیاں ہوئی جو کوتاہیاں ہوئی یا الہی جس کو ہم سچے دل سے مانتے ہیں یا الہی ہماری غلطیاں کو قبول فرما یا الہی ہمارا جو غلطیاں ہیں ان کو معاف فرما دے یا الہی ان کو قبول کر یا الہی جو کچھ پڑا اس کو تیرے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دے یا الہی قبول و منظور فرما لیجیے یا الہی ہم نے درود اہل بیت پڑھا یا الہی اس کو بھی قبول فرما لیجیے یا الہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روح نصیب فرما یا الہی ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا نصیب فرما صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جیسا کہ نعرہ لگاتے ہوتے مل کے میرے ساتھ سب بھائی جو دیکھ رہے ہیں جو نہیں بھی دیکھ رہے اور مل کے میرے ساتھ نعرہ لگائیں. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.